بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا واقعہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے دوران جو کچھ بھی واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جب حلیمہ دائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا اور آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہی، پھر مکے میں آتے وقت اثناء راہ میں قضائے الہی سے فوت ہو گئی، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 برس 2 مہینے کے ہوئے تو اس وقت عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی منقطع ہو گئی۔ تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذمہ ہے، میں اس بات کی تم کو تاکید اور وصیت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنی فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے انتقال کیا، اور پھر ان کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ان ایام میں اکثر نوکر ختیجۃ الکبریٰ کے تھے، اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شتر کی مہار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے، چونکہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی۔ ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھیجیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیں، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، بس آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آیا، اور پھر آنسو بہا کر کہا، اے جانب، کچھ ڈر مت کرو، کچھ اندیشہ مت کرو، تم سلامت رہو، تم کو مکان پر بھیجوں گا۔ اور پھر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا، اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے لیے چل دیے۔ جب سب کاروان وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اسی بستی میں طرف سایہ دار تھا۔ جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سرخیش نے توریت میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ فلانے وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آیا کریں گے، اور ان کی پشت پر مہر نبوت سے ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس امید پر حضرت کے آنے کا وہ منتظر تھا، اور اسی وجہ سے جو قافلہ بھی مکے سے آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا تھا اور سب کو بغور دیکھتا تھا۔ بس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اسی وادی میں پہنچے، اور وہ سریش راہب اس دن بالائے جام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ مکے سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا آتا ہے۔ پھر سب درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً کچھ جنبش کی اور ادب بجا لایا۔ چونکہ اس قافلے کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے، اس سریش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم بہت ہی محبت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم نے سب کی دعوت کی ہے، تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے اس کی دعوت قبول کر لی،
اور رسول خدا کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر چلے گئے۔ اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا اور کوئی باقی تو نہیں رہا۔ پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہیں موجود ہے۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ ابھی تمہارے قافلے کے 2 آدمی باقی ہیں جو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ بولے ہاں، لوگ ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان میں ایک تو تمہارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولا ان دونوں کو بھی جا کر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا واللہ یہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم کی اور طعام و تحائف سب کے پاس حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے کہا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اور اس کے ماں باپ مر گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب بولے یہ بات بالکل سچ کہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے اور میری گود میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں ہوگا اور اس کی 2 مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، کیونکہ یہودی ان کو مار ڈالنے کی ہر وقت مستعد ہیں، بلکہ ان کا تو نام و نشان لے کر ڈھونڈا کرتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں راہب نے ابو طالب سے کہیں اور دست مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکڑ کر کہا کہ یہ سید الکونین ہیں اور سب سے بہتر خلائق زمین و آسمان کے ہیں۔ یہ سن کر ان سوداگروں نے کہا کہ یہ باتیں تم کو کس طرح معلوم ہوئی ہیں اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ پیغمبر آخر الزماں ہیں یہ؟ اس نے کہا کہ ان کے صفت جو اس وقت میں ان میں دیکھ رہا ہوں وہ سب میں نے توریت میں پڑھی ہے، اور یہ علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ وہ علامت کیا ہے جس سے تم نے پہچان لیا؟ کہا اس نے کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے ہو اور میں نے دیکھا کہ تمام اشجار اور جمادات نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور جتنے نباتات اور حیوانات اور ہجر اور درخت ہیں وہ سجدہ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو تعظیماً کرتے ہیں۔ اور تم یقین جانو یہ پیغمبر برحق ہیں۔ سب کے سب اس گفتگو میں شریک تھے۔ اس قافلے میں 7 آدمی اجنبی اچانک راہب کے معبد خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ تم سب کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ ہم سب ملک روم سے آئے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کا مکے میں خروج ہوا ہے۔ ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے۔ ہم لوگ ان کو دریافت کرنے کو آئے ہیں۔ راہب نے سن کر کہا کہ بےہودہ رنج اٹھاتے ہو اور تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گے، کیونکہ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ بس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم بہت آرام سے چلے جاؤ اور تم کیوں ناحق آئے ہو۔ اور پھر ابو طالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ بلکہ تم اپنے گھر پر ہی چلے جاؤ، یہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب پھر رسول خدا کو مکے میں اپنے گھر پر واپس لے آئے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔